جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے چودھری عارف خان صاحب نے فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی تھی کہ انہوں نے اپنے فارم کے تقریباً 90% جانور سیل کر دیے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کی کیا وجوہات تھیں اور اس 10-12 سال کے عرصہ کے دوران ان کو کن چیلنجز کا سامنا رہا. تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں جناب چودھری عارف خان صاحب. میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پھر ان سے شروعات کرتے ہیں. ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب ماشاء اللہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنا فارم پچھلے 10-12 سال سے رن کر رہے تھے, تو ہمیں بتائیے کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا. جی عارف صاحب. جی السلام علیکم. ایکچولی شہزاد یہ زیادہ تو تھا کہ نمبرز گیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور میرے پاس تھے 20 سے 25 بڑے جانور نا, اور باقی چوٹیاں کٹیاں وغیرہ اس طرح کر کے, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے لگا کہ یہ اتنے نمبر میں یہ زیادہ ہیڈیک ہی ہوتی ہے اتنے جانور ہوں تو, ٹھیک ہے نا. یہاں تو آپ 100 کراس کر جائیں 100 بڑی بھینسیں ہو تو پھر کھلا جی ڈلا آپ کا کام ہو رہا ہے, کافی دودھ بک رہا ہے, اور پھر آپ کٹیوں پہ انویسٹ کر رہے ہو اس طرح کر کے, اور پھر ملازموں کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بیکاز آپ کے پاس کیش فلو بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو 20-25 والی یہ ٹینشن والا ہی کام ہے ادھر نا. آپ ادھر اس لیول پہ جب کام کرتے ہو تو جیسے میرا کام تھا وہ کوئی کمرشلی تو نہیں تھا نا, جی تو ایک شوق ہی کرنا ہے, ایک اچھی بھینس رکھنی ہے, اچھا بل رکھنا ہے, بریڈنگ کرنی ہے, وہ آپ 2-3 بھی پیسے رکھ کے کر سکتے ہو کہ آپ نے ایک رزلٹ ہی دیکھنا ہے, سمجھائے. بالکل. بس میرا کوئی کمرشل کام نہیں تھا کہ میں نے یہ کٹی پالنی ہے, بڑی ہوگی مجھے پروفٹ دے گی, ویسے بھی بھینسوں میں کوئی پروفٹ شافٹ تو ہے کوئی نہیں ہے. تو ایک یہ ریزن تھا, ٹھیک ہے. اور جی ٹھیک ہو گیا. دوسرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو پاکستان ہے نا, یہ آپ کے ملازم وغیرہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جی ہم نے کٹیاں چوٹیوں پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, جس کی فیڈنگ ٹھیک کرو, یہ سمتے سارا یہ گوال کے کام ہے جی, چلو بھینسوں پہ کانسنٹریٹ کرو. اور جب تھوڑا سا چارہ ڈاؤن ہو پھر وہ ان کو جو ہے نا چوٹیوں کو کمزور کر دیتی ہے, وہ 6 ماہ اور پیچھے ہو جاتی ہے. یہ جو تھوڑے ڈے ٹو ڈے ایشوز پاکستان میں چلتے ہیں, تو جی جی بالکل. اس لیے میں نے سوچا کہ لوگ 3-4 اچھی ٹاپ کوالٹی کی بندہ بھینسیں رکھ لے اور بندہ شو کر سکتا ہے. ابھی بھی میرے پاس 2 ملازم ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ میرے فارم پہ رہیں گے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ٹوٹل میں بھی 10 جانور ہوں گے اب. تو 2 ملازم ہیں, وہ ابھی جیسے ان کو میں بولوں گا ویسے کنسنٹریشن ہوگی. کٹیاں جو ہوں گی ان کو فیڈ جیسے پہلے 7 ماہ کرنا ہے پھر بعد میں کرنا ہے بس. اور یہ جو 25 بڑے جانور تھے, ٹوٹل 50 جانور تھے نا, 50, ٹھیک ہے. اور ٹھیک. ابھی میں 2 ماہ پاکستان رہا تھا, مجھے لگا کہ یہ جو نمبر ہے نا یہ ٹینشن والا نمبر ہے. یہاں 100 کراس کرو بھینسوں میں یا بالکل کم کر لو, آرام سے شو کرو, ٹینشن نہ ہو آپ کو. یعنی آپ کے پاس 2 چوائسیز تھیں, یا تو 100+ کریں یا کم ہاں کر لیں, پھر آپ نے بالکل. 100+ کی طرف کیوں نہیں گئے آپ؟ دیکھیں یار 100+ پہلی تو بات ہے, ابھی یہ جو میں نے یہ بھی سیل کر دیا ہے, مجھے لگا کہ میں نے اچھا ڈیسیژن لیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہ ابھی پولیٹیکل سچویشن جا رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نے کروڑ کے جانور باندھ کے اور ابھی چل رہا ہے جی شاید آٹے کا بروان آ جائے, جدھر روٹی نہیں ملنی ہے ادھر کیا کرنے ہے اس طرح انویسٹ کر کے. اور 100 اگر پیسے آپ نے رکھنی بھی ہو تو پھر آپ کو وہاں نا پریزنٹ ہونا چاہیے. صحیح. میں کسی کے حوالے تو نہیں 100 پیسے کر سکتا. بالکل. ہاں, تو اس میں 2 یہ کیا, اتنا دودھ آپ کا فارم کا بک رہا ہو کہ آپ کے جو خرچے نکلیں, یا آپ کی کھلی ڈلی زمینیں ہوں, ٹھیک ہے نا. جیسے ایک میرا دوست ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نام نہیں لوں گا, ان کی 7 مربع زمین ہے, ٹھیک ہے. اور
وہ مکی لگاتے ہیں, کچھ گھر سائلیج بنا لیتے ہیں اور کچھ بیچ کے اپنے خرچے نکال لیتے ہیں. سو یو نو وہ فارم سے نکل آتے ہیں نا خرچے ان کے. تو اس طرح کر کے بیسکلی جس طرح آپ پتہ ہی ہے سب ہمارے دیکھنے والوں کو, کئی دوستوں کو پتہ ہے کہ آپ باہر سیٹل ہیں, تو ہاں باہر جی. بیٹھ کے آپ کس طرح اپنا فارم مینیج کرتے تھے؟ کیا کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو اس دوران؟ مشکلات تو اتنی نہیں آئی ہیں ٹو بی آنیسٹ ود یو, بیکاز میں کافی جو ہے نا واٹس ایپ پہ ٹائم دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں پہلی تو بات ہے آپ نے جو اپنے ملازم ہوتے ہیں ان کی لک آفٹر کرنی ہوتی ہے, ان ریٹرن وہ آپ کی لک آفٹر کرتے ہیں. صحیح ہے نا. تو تھوڑے سے سسٹم سیٹ کر لو تو کام چلتے ہی رہتے ہیں. اور ویسے بھی اس طرح کا جو ہے نا پرابلم نہیں کبھی بنی ہے. ہاں, وہ جو میری مینجمنٹ تھی نا وہ ٹھیک تھی, ہمارے جانور ٹھیک تھے, سب پرابلم کوئی نہیں تھا. ونڈا توڑی ہم چارہ تیل سیل ہم سب ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, ملازم بھی ٹھیک ہے. مگر مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے لیے یہ 25-50 جانور جو ہے نا یہ ٹینشن ہے. ٹھیک ہے, یا بالکل کھلا ڈلا بڑا کام کرو تو پیسہ بھی آئے نا, پھر نظر آئے جی ٹھیک ہے بندہ ٹینشن لے رہا ہے, پیسہ تو آ رہا ہے نا. صحیح. یا بالکل 3-4 جانور رکھ لو. اور دیکھو یہ جو 20-25 جانور تھے نا ان میں سے بھی تو کیا ہونا تھا, 4 اچھیاں چوٹیاں نکل آنی تھی 3-4 سال بعد. یہی ہونا ہے نا. جو کہتے ہو جی کلاس کی چوٹی گھر کی بن گئی ہے, وہ 3-4 ہی ہوں گی نا. تو اگر 3-4 بھینسیں رکھ کے ایک بھی نکل آئے تو اس فائن. ٹھیک ہے نا, کیا ہو گیا تو آپ نے ایک شوق ہی پورا کرنا آپ ہے. نے میرے جیسے بندے شوق ہی پورا کرنے نا, اور کیا کرنا ہے. صحیح. یہ جو آپ نے 10-12 سال آپ نے تقریباً 50 جانوروں سے آپ نے اپنا کام چلائے رکھا, اس دوران ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ برابر برابر رہے, نقصان میں گئے یا آپ کو پروفٹ ہوا؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں برابر, اگر پیسے کے حوالے سے جائیں تو پھر تو obviously لاس ہی ہوتا ہے نا. اگر میرا کمرشل کام تو جی میری تو شوق تھا, ہابی تھی بس. ٹھیک ہے جی, چل رہا ہے. ایک گاؤں میں رونق لگی ہوئی تھی, سو میں نے اس طرح کا کبھی حساب نہیں کیا تھا کہ جی کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں, میں نے یہ نہیں کبھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے, اگر میں اپنے پلے سے ڈال رہا ہوں بس ڈال رہا ہوں, صحیح ہے. بیکاز یہ ایک پاکستان میں یہ ایسے یہ کلچر ہے, یہ چلتا رہتا ہے جی, فارمنگ رونق رہتی ہے ڈیرے پہ. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں جو ہمارے آج کل نوجوان اور نئے فارمر آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, ہاں خاص جی. طور پر بھینسوں کی بریڈنگ کے حوالے سے, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھیں تاکہ ان کو نقصان نہ ہو اور وہ فائدے میں جائیں؟ اور کچھ بنیادی اور بیسک ٹپس آپ کیا دینا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں, ایک تو بھینس جو ہے نا یہ آج کل تھوڑی سی لائک شوقین کام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, جانور آؤ جی, ہم جی چودھری ہیں جی, ہم نے بھینس رکھی ہوئی ہے, ہم نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, یہ تھوڑا اس طرف یہ کام جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے جب سے یہ فیس بک شروع ہوئی ہے کافی سارے لوگ بھینسیں خرید رہی ہیں, اور جس نے کمرشل کام کرنے اس نے تو دودھ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, میرے جیسا بندہ ادھر یو کے میں بیٹھے, مجھے کیا فرق ہے, میں 2 لے لوں 4 لے لوں 10 لاکھ ہی لے لوں, ایک شوق ہی ہے نا. اور جس نے کمرشل کام کرنے اس نے دودھ دیکھنے, ظاہر ہے اس نے تو گائے بھی ایڈ کرنی ہے اپنے فارم میں, گائے کے بغیر ڈیری نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے, جی بالکل. اور یہ میں نے ایک ریئلائز کیا کہ یہ جو چھوٹے فارمر ہیں, جیسے میں بھی چھوٹا فارمر ہوں, آپ اگر سوچیں جی میں نے کٹیاں بھی پالنی ہے, دودھ بھی بیچنا ہے, پروفٹ بھی بنانی ہے, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس سے بہتر آپ اور گوال ہی کر لو, اپنے پیسے ہی کمانی ہے نا. یہاں بالکل جی ہائی اسکیل پہ اپنا ڈیری لے جاؤ, ورنہ یہ نہیں چلنے والا, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کٹیوں پہ کانسنٹریٹ کرو گے نا, ان کو ونڈا ڈالو گے, دودھ دو گے, پھر آپ کا جو ڈیری سیکٹر ہے سائڈ ہے وہ لو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پروفٹ. تو اس طرح یہ گھر نہیں چل سکتا. تو ویسے بھی پیسوں کا جو ہے نا وہ تھوڑا جا آج کل شوقیہ کام ہو گیا جی. تکو جی سارے کو 10 مجھے سی بڑے چودھریاں پڑھ دے, اس لائک دیٹ ناؤ ریئلی. یہ ہاں, یہاں سیدھا بیپار کرو بھینسوں کا, لے کے آئے بھینس, اس کو پالش پولش کیا, تیل شیل روز لگایا, سیل آن کر دو, پھر ٹھیک ہے. یعنی جو ڈیری کا کام ہے, دودھ کا کام ہے, اس میں کوئی خاص آپ کو
بچت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دودھ کا ریٹ نہیں بھی جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جو ان کی فیڈنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو نہیں، گئی ہے، پتہ ہے دودھ کا کیا، ریٹ وہ وہیں کا ساری بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نمبرز گیم نا. ڈپینڈنٹ آپ کے پاس کتنے جانور ہے. اگر آپ 10-12 جانور باندھ دو کہ بولو کہ جی میں نے ڈیری بنا لیا، میں نے کٹیاں بھی پالنی ہیں اور دودھ بھی بیچنے ہیں اور پروفٹ بھی لینا، ایسے تو نہیں ہوتا. صحیح. یہ نمبرز گیم ہے، سمجھ آئی. آپ یا تو 600 لیٹر ٹارگٹ رکھیں، اتنے جانور ڈالیں، پھر آپ کو پروفٹ بھی ہوگا، کٹیاں بھی پالیں گے، دونوں کام ہوں گے نا. تو اگر آپ ایک 2 من دودھ بک رہا ہے جی، اور پھر کہ بولیں جی میں کٹیوں کے لیے فیٹنگ انڈا بھی لے کے آنے ہیں، پیسوں کو بھی پالنا، اپنا گھر بھی چلانے، وہ نہیں ہو سکتا، نیور. یہ لوگ ہیں یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ کے نا، یہ جو بزنس ڈیری والے بزنس ماڈل ہوتی ہے، بیچارے پھنس جاتے ہیں. پھر نوکروں کی ایشو بنتے ہیں، ملازمین کو ایشو بنتا ہے. تو یا آئی سے کہ یا پیور گوال کرو، جیسے یہ روات نہیں ہوتا جی جی کہ پیور گوال کرو، تو یہاں بالکل اپنا ایک گھر کا سسٹم چلاؤ. یہ جو میڈیم ہے نا، آئی ڈونٹ نو، کسی کو پروفٹ ہو رہی ہو تو گڈ لک، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیسے کرتے ہیں. ہاں جی. تو جو آپ نے بتائی بات کہ اگر آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو 100+ جانور ہوں، تو جو بیچارہ بالکل جس کے پاس 4-5 جانور ہیں، وہ تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے اس کو پھر کیا نہیں، یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بات تو ساری پیسے کی ہے نا. 100 جانور ہوگا نا، اگر آپ ٹینشن بھی لوگے کوئی پرابلم نہیں ہے، بیکاز آپ کیش فلو چل رہا ہے نا، آپ کا پروفٹ میں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی ٹینشن بھی لوگے، کیا اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کو 4-5 لاکھ منتھلی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ٹینشن لے لو گے. یہ تو 10-12-20 والے جانور والے لوگ ہیں نا، یہ مفت کی ٹینشن لیتی ہے نا، سمجھ آئی. تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ میں نے نا ابھی سب کچھ سیل آف کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ایک میں نے وہ بھینس رکھی ہماری، وہ لاسٹ فرسٹ ٹائمر میں نے لی تھی ڈاچی، اس نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا دودھ دیا تھا، بہت ہی اچھا. ٹھیک ہے. وہ میں نے رکھ لی ہے. 3 بلس میں نے رکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میرا پلان ہے کہ انشاءاللہ 2-3 اور بھینسیں لوں گا، اچھی جب بھی مل گی لے لوں گا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آج ہی لینی ہے، نیکسٹ منتھ لینی ہے. اور بس صرف ان سے ہمارے ابھی آپ کے بول پاس ویسے ٹوٹل کتنے جانور ہیں؟ کتنی جی بھینسیں ہیں اور کتنے بل ہیں آپ کے پاس ابھی اس وقت؟ کتنے جانور ہیں ٹوٹل؟ کتنی بھینسیں ہیں اور کتنے بل ہیں؟ وہ ڈاچی ہے نا، فرسٹ ٹائمر میں نے رکھی ہے، وہ اس کی کبھی میں ڈی جی پی پکچر لگاتا ہوں. ایک وہ ہے، بالکل. ایک وہ مراد بل ہے جو رفیع شاہ کے گھر کا ہے، ایک جو ہیرو کا بچہ ہے نواب چودھری عاشق سے لیا تھا، اور ایک ملنگی ہے، وہ پروانے کا بچہ ہے، وہ بھی چودھری عاشق سے میں نے لیا تھا. 3 بل ہیں. 2 بلس تو میرے کزنس کے گھروں میں ہیں اور ایک گھر ہے. سو ایک ٹائم میں ایک ہی بل رکھوں، باقی جو ہے وہ کزنس لے جاتے ہیں. تو یہ جو فرسٹ ٹائمر بھینس تھی نا، یہ بہت ہی اچھا دودھ اس نے دیا ہے، میں ڈسکلوز نہیں کروں گا، بہت زیادہ اچھا دیا تھا. اس لیے میں نے اس کو رکھ لیا. میں نے سوچا یہ کراس کی بھینس ہے، بڑے قد والی ہے، اس کو پیور نیلی بل سے کراس کروائیں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے رزلٹ نا. تو ابھی آرام سے 1-2-3 اور بھینسیں لوں گا، اچھی. ٹھیک ہے. شاید 1-2 برانڈڈ بھی لے لوں، اور بس میرا شوق پورا ہو جائے گا. آپ کے پاس جو جتنی بھینسیں تھیں، آپ کی میکسیمم بھینس جو ہے وہ پیک کہاں تک گئی ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے؟ وہ جو ہیر تھی نا، وہ 21 کلو تھا، 24 کلو، 24 ہوتے ہیں 24 کلو. ہاں. جی جی. وہ صحیح، ماشاء اللہ. اس کی تھوڑی سی ہم نے تیاری کی تھی، پراپرلی نہیں کی تھی تیاری نا اس کی، بیکاز وہ بھی رات کو بیٹھنا پڑتا ہے، دیکھو جی گلی کر رہی ہے نہیں کر رہی. ہم تو 24 تک لے کے گئے تھے. 2-4 ہمارے دوست ہیں لالہ موسیٰ کے، ان کے ڈیری ہے، وہ تقریباً ہر دوسرے دن آتے تھے اس کو چیک کرنے نا. تو میرے خیال میں خریدی بھی انہوں نے، وہی لے کے گئے ہیں. اس کو ہم 24 کلو پہ لے کے گئے تھے. ایک میں نے بوری بھینس لی تھی شاید 1 سال پہلے، ہاں، منڈی سے. تو وہ ایکسپائر ہو گئی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا. اس کو بھی ہم نے نا 24 پہ لے کے گئے تھے اس کو بھی. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور یہ جو میں نے فرسٹ ٹائمر گاڑی رکھی، اس کو ہم 20 تک لے کے گئے تھے، 20-21 اس طرح کر کے. ہاں. اور آپ اس دوران اپنے جانوروں کی فیڈنگ وغیرہ کس طرح
سائلیج وغیرہ بناتے تھے یا خرید کر لاتے تھے یا سبز چارہ عام؟ کیا روٹین تھی آپ کے جانوروں کی، کس طرح آپ ان کو مینیج کرتے نہیں، تھے ان کی سبز خوراک کے چارہ حوالے جو سے؟ ہے وہ تو ہمارے گھر کا ہوتا تھا جو سیزنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے توڑی تو خریدنی پڑتی تھی، اتنی زیادہ توڑی تو نہیں گھر کی ہو سکتی ہے. اور باقی جو ہے نا میں نے ایک فکس رکھا ہوتا ہے 5 ناتھ منڈا 24 نمبر، اور اس میں ہم جو ہے نا 100 گرام آئل جو تیل ہوتا ہے وہ ایڈ کرتے تھے ڈیلی ہر بھینس کو. تو یہ میں نے ایک فکس سرسوں رکھا کا ہوا تیل؟ تھا. ہاں، یہ 100 گرام ہے. تو یہ میں نے فکس رکھی ہوئی تھی، میں نے کبھی ونڈے نہیں چینج کیے تھے کہ آپ کھال شروع کر دو چوکر، یہ وہ بس ایک ہی ونڈا تھا بس. اور ایک بوری صبح ہم کھولتے تھے، ایک شام کو، 2 بوری ڈیلی. اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جو عام بازاری ونڈے ہیں اس سے جانوروں کو بہت پرابلم ہوتی ہیں، جانور بہت گرمی کرتے ہیں، وہ پریگننٹ نہیں ہوتے، وقت پہ ہیٹ میں نہیں آتے، اس طرح کے بہت سے ایشوز آتے ہیں. تو کیا آپ کو بھی کوئی اس طرح کے مسائل کا سامنا رہا اپنے فارم پر؟ مجھے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ بیکاز میرے پاس بل نہیں تھا اپنا، ٹھیک ہے، جو میرے اپنے 2-3 بل تھے وہ کزن لے گئے، گیپ آ گیا 7 منتھ کا. تو اس وقت تھوڑا میں ڈسٹرب ہوا ہوں، ورنہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں کبھی ہوئی ہے. میں شاید آئی ڈونٹ نو، شاید آئل مکس کرتا تھا ساتھ، اس لیے کبھی نہیں پرابلم ہوئی. مگر میں نے تو کمرشل ونڈے یوز کیے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے. پہلے میکس بھی ٹرائی کیا ہے، یہ جو ہے نا مجھے یہ اچھا لگا ہے. یہ 2 سال سے میں یہی یوز کر رہا تھا، 5 ناتھ ونڈا اور 100 گرام تیل ڈیلی. اور یہ ہم ایسے کرتے تھے کہ جو ڈرائی بف ہوتی تھی نا اس کو بھی میں ڈالتا تھا، ٹھیک ہے. تقریباً جو 2-2.5 کلو ڈیلی نا وہ بھی کھاتی تھی، ورنہ جب فریش ہوتی تھی بھینس اس کو 6 کلو 4 کلو جیسے اس کے ملک پستی ہو، اس طرح کر کے. ویسے عام طور پر تو ہمارے یہاں تصور ہے کہ جو جانور ڈرائی ہو جائے اس کو بس پھر ہاں وہ سبز چارے یا توڑی پہ رکھتے ہیں، اس کو ہاں ونڈا نہیں ڈالتے. یہ نہیں، میں تو ڈالتا تھا، اس لیے کہ وہ ہم نے ایک رکھا تھا نا کہ جی صبح ایک بوری صبح کھولنی ایک شام کھولنی. میں پھر ملازموں کو بولتا تھا کہ ان کا نا حصہ کر لو، ٹھیک ہے. جس کو 6 کلو ڈالنے اس کو 6 ڈال دو، جس کو 2 ڈالنے 2 ڈال دو. سو ونڈا ہم سب کو ڈال دیتے، بس یہ بائی چوائس میں نے ایسے کیا ہوا تھا. اس طرح پھر تھوڑا جو ہوتا ہے اوبیسلی ویٹ بھی وہ گین کرتی ہیں یا مینٹین کرتی ہیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ ٹھیک رہتی ہے نا. ویسے اس طرح منڈا دیتی نے، بچہ بھی تو اندر ہے نا، وہ بھی تو پلنا ہے نا. بالکل بالکل. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے فارم پہ کون سی بیماریوں کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا رہا؟ شاڑو وغیرہ یا اور منہ کھر وغیرہ، اس طرح کی کون سی بیماری جس نے آپ کو زیادہ آپ کے فارم کو ڈسٹرب کیا ہو، یا کچھ اس طرح کا پرابلم آپ کو فیس کرنے پڑے ہوں؟ فیس کبھی کبھی تو وہ جو بخار ہو جاتا ہے وہ تو نارمل ہی ہے نا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو کوئی تھن کی پرابلم ہو جائے، وہ جی ساڑو مار گیا جی یہ ہو گیا، بس وہ بھی کبھی کبھی، اتنا زیادہ نہیں ہے. تو ورنہ تو کچھ نہیں کبھی ہوا ریلی. تو 1-2 جانور میرے ایکسپائر ہو گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا ان کو، وہ اسی طرح کمزور ہوئے اور بس ختم ہو گئے. بڑا علاج کرایا، بٹ یوزلی ٹھیک ہی تھا سارا. ہاں. تو آپ جانور جب خرید کے لاتے تھے تو آپ کی کیا ترجیح ہوتی تھی؟ آپ منڈیوں سے جانور لیتے تھے یا ارد گرد ڈیروں سے یا نیلی سے، یا کہاں سے آپ کی کیا چوائس ہوتی تھی؟ آپ کہاں سے جانور لینا پسند کرتے تھے؟ جانور میں تو منڈیوں سے لیے میں نے سب. ایک میرا دوست ہے وہ مجھے بھیجتا تھا نا، تو مجھے اس کی چوائس اچھی لگی. اور زیادہ اسی پہلے تو دودھ چاہیے نا. اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا کہ اوور دا 10 ایئرس جو 10 سال نا، جو تھوڑی دودھ والی تھی نا 10-12 کلو، وہ میں نے ساری نکال دی تھی. اب میرے پاس ماشاءاللہ 16 سے اپ پاپی تھی ساری پیسے، ٹھیک ہے. جب میں نے یہ پیسے بیچی ہے نا، ان کی کیپیسٹی 16 سے اوور تھی سب کی. یہ میں نے کافی جو ہے نا کولنگ کی، چینجنگ کی ہے. 12 کلو والی آگے اس کو نکال دو جی، پھر اور لاؤ، اس طرح کر کے نا 16 سے اپ میں نے رکھی ہوئی تھی پیسے. اب ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ ڈیری کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے پاس جو بھینس ہے وہ منیمم کتنے دودھ والی ہونی چاہیے کہ اس سے اوپر ہو تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ وہ گھاٹے میں جاتی ہے یا وہ اپنے دیکھیں اخراجات بھی پورے نہیں کرتی؟ یہ تو آج کل سارے تقریباً ایک
بنا ہوا ہے کہ جس 600 650 ڈیلی بھینس کا خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ان کو 1000 روپی ڈیلی دے گی، 1000 روپیہ، تو پھر 200-400 تو بچنے ہی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ جی تو بالکل. کافی ساری یہ جو روایت والے یہ لوگ ہیں، پنڈی والے، یہ تو پتہ ہے بھینسیں پھر کسائیوں کو دے دیتے ہیں نا، جب یہ بالکل فرض کرو 4 کلو پہ آ جاتی ہیں، 4-5 کلو پہ. ہاں، مگر یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا زیادہ، یہ ہر چیز مکس اپ کر رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. یہ ڈیری کا کام کرنا چاہتے ہیں، گوال بھی مکس کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہو جی نہیں جیسے کٹیاں بھی گھر پالنیاں نے. ان کٹیاں تو 4 سال آ کے پال لیاں تو بڑا خرچہ ہوتا ہے نا. تو کٹیاں ایسے تو نہیں نا پالنی ہوتی، پھر پہلے ان کو وہ کیا ہوتا ہے کاف سٹارٹر دینے ہیں پہلے 7 ماہ، پھر اس کو ونڈا 7 دینے ہیں، پھر وہ بڑی ہوگی تو اپنی پوٹینشیل شو کرے گی نا. بالکل بالکل اس ایسا کو ہی. چارے پہ لگا دے اور ایک تھن دودھ کا دے دے، پھر اس نے وہ اپنا پوٹینشیل نہیں فیوچر میں شو کرنا. پھر آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو نا بیسکلی. اگر اچھے طریقے سے فیڈنگ کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، ایک ہاں، کٹی جو ہے وہ کتنی عمر تک جو ہے وہ کراس ہونے کے قابل ہو جاتی ہے؟ آپ کے پاس جو آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ کتنے کم سے کم عرصے میں آپ نے کوئی کٹی تیار کی ہے جو آگے کراس ہوئی اور دیکھو اس نے؟ ہماری تو وہی ٹپیکل تھا نا سٹائل، 3 سال جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو بات ہے ساری خرچے کی، یا پیسہ سپینڈ کرنا پڑتا ہے ان کو. کاف سٹارٹر دو، پہلے 7 ماہ دو، پھر دودھ بھی دو، پھر جو ٹریڈیشنل ونڈا ہے وہ ڈالو. وہ کافی جو ہے نا وہ مے بی آئی ڈونٹ نو 1.5-2 لاکھ آپ کا خرچہ آ جاتا ہے نا جب تک وہ بھینس بنے گی. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو یہ جو ہم جیسے چھوٹے ڈیری فارمر ہم تو نہیں کر سکتے، سیدھی بات ہے. اس لیے میں نے یہ بھینسیں بالکل ڈاؤن لے آئے ہوں نا اسکیل پہ. 3-4 رکھوں گا تو یہ اب میں کر سکوں گا. اگر آپ نے آپ کی فرسٹ ایور چوٹی کے پوٹینشیل دیکھنے تو آپ یہ سارا اس کی فرسٹ لائف میں کرو گے تو پھر وہ بنے گی نا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسا. جی تو جی اگر آپ بالکل اس ایسا کو ہی. ایک ٹوکری صبح چارہ ڈال دو، ایک شام کو ڈال دو، بولو جی بڑی یہ مجھ بنے دی بڑے کی نہیں، اس نے نہیں بننا ہے. اس پہ بالکل انویسٹ کرنا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو میں نے اچھی تو نسل پلس اچھی خوراک. اس وقت یہ حساب کیا تھا کہ اس پہ آپ 1.5 لاکھ انویسٹ کر دو نا چوٹی پہ، ٹھیک ہے، 1.5-2 لاکھ، تو پھر یہ اپنی پوٹینشیل بتائے کہ دیکھیں بیسک بن کی تو 2.5 لاکھ تو ویسے بھی بکی جا رہی ہے نا. تو شاید بالکل آپ کی 4 لاکھ کی بھی بن جائے، مگر جو 1.5-2 لاکھ ہے آپ نے پہلے انویسٹ تو کرنا ہے نا چوٹی پہ. تو وہ پیسہ کدھر سے آئے گا؟ بالکل دودھ بیچ رہے ہیں، پروفٹ ہونا ہے تو پھر آئے گا نا پیسہ. بالکل ایسا ہی. یہاں اپنے پلے سے تو نہیں، آپ کتنی دیر کرو گے اپنے پلے سے ڈال کے؟ یہ ہے جی نا بالکل ایشو. ایسا ہی ہے. تو فارم تو پہ جو آپ نے اپنے ورکر رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا، ان کو کیسے مینج کرتے تھے آپ؟ اس حوالے سے کس کیا کو آپ نے کوئی بات کس کو اپنے ورکر کو جو آپ ہاں فارم پہ اکثر ہمارے فارمر یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، ورکر نہیں مل رہے، ورکر بھاگ نہیں پتہ جاتے ہیں. کیا بہت سارے. وہ اللہ کا شکر ہے، مجھے ان کی کبھی ٹینشن نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ورکر ہے نا، آپ ان کو اچھی سیلری دو، ان کو اچھا ٹریٹ کرو، گالی شالی نہ دو، وہ بھی خوش ہو کے کام کرتے. انہوں نے کام کہیں نہ کہیں تو جا کے کرنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، میرے فارم پہ نہیں کریں گے، آپ کے فارم پہ چلے جائیں گے، دوسرے پہ چلے جائیں گے، کام تو انہوں نے کرنا ہی ہے. یہ مالک پہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو سیلری اچھی دو ان کو، ان کا سسٹم ایک سسٹم سیٹ کر دو، جی یہ روٹین ہے، یہ کام کرنا ہے تم نے. وہ کرتے رہتے ہیں. سمجھ آئی؟ مجھے 3-4 سال سے نا یہ کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے، بیکاز میں نے ایک سسٹم سیٹ کر لیا تھا، اچھی سیلری دے رہا تھا، وہ بھی خوش تھے، میں بھی خوش ہوں. بس آپ نے کتنے ورکر رکھے ہوئے تھے اپنے تقریباً 50-55 جانوروں کے لیے؟ کتنے ورکرز تھے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ایک ٹائم تھا دو بائر تھے جو چارہ لے کے آتے تھے، پانی لگانا یہ وہ، اور ایک تین اندر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں، 3 کبھی 2 کبھی 3 اس طرح کر کے، کیونکہ ہم نے وہ باڑے بنائے ہوئے نا چوٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے. ٹھیک ہے،
تو ان کی تو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں نا، نہ ان کو کھول کے پانی دینے، نہ کچھ ایسے اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ بھینسی تھی جو فریش ہوتی تھی ان کو باندھتے تھے، ان کا ہی دودھ نکالنا ہوتا تھا اور ان کو ہی وہ کیا کہتے ہیں پانی وغیرہ. بس تھوڑی سی میں نے ڈیری ان کے کی اچھے کام کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کتنی بھینسیں ہونی چاہیے اور ساتھ کتنی گائے ہونی چاہیے؟ ان کی کیا ریشو ہونی چاہیے دونوں کی؟ ریشیو یہ تو آپ کے دودھی پہ نخروں کی بات ہے نا، وہ کہ کیا ریٹ دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، آئی پرسنلی تھنک 60% بھینسوں کا 40% گائے کا پرفیکٹ ایک ہے. دودھ تو اچھا ہوتا ہے نا وہ 60-40. اگر کمرشلی آپ چلا سکتے ہو کہ نہیں چلا سکتے یہ بھی ہے نا. کچھ لوگ جو ہیں آج کل یہ بھی چل رہا ہے جی، انہوں نے 100 گائے باندھی ہوئی ہے، 20 میں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں جی، لوگوں کو پتہ چل یا بھینسوں کا دودھ بیچتے ہیں. تو یہ ویسے جو شہر کے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دودھ کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، دودھ پیور دودھ ہوتا کہ کس طرح کا ہے. تو جب یہ فریج میں رکھتے ہیں صبح جو ہے نا ملائی نہیں ہوتی ہے دودھ پہ، تو بھینس کے دودھ اتنی ملائی ہوتی ہے پتہ ہے، کریم. شہروں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ تر یہ جو پیک دودھ ملتا ہے یہ زیادہ تر گائے کا ہی ہوتا ہے. تو ہاں گائے جبکہ کا بھینس کا دودھ ہر لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے اور فیٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہترین ہے. لیکن اب ہم لوگ، ہمارے جو لوگ ہیں وہ برانڈنگ نہیں کر سکے اپنی اس طرح بھینس کے دودھ کی. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح فارمر اپنی بھینس کے دودھ کو پروموٹ کر سکتا ہے، اس کا اچھا ریٹ لے سکتا ہے؟ اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے نا یہ تو کوئی مڈل مین نہیں کر سکتا ہے. یہ جو بھینسوں والے ہیں نا ان کے پاس نہیں ٹائم ہے. کوئی ایک بزنس مین اسٹارٹ کرے، بھینسوں کا دودھ خریدے، اس کی پیکنگ کرے اور نیوٹریشن اس کو لکھ دے کہ لوگ یہ اتنی فیٹ ہے، یہ اچھا ہے، یہ وہ کر کے. بھینسوں والے جو ہے نا ان کے پاس نہیں ٹائم ہے. مارکیٹنگ کرو جی، یہ کرو وہ کرو، پیکنگ کرو، برانڈنگ بناؤ، ڈیزائننگ کرو. یہ جو گوال ہے نا وہ بندہ نہیں کر سکتا ہے. یہ کوئی بزنس مین سٹارٹ کرے وہ کر لے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت اس سلسلے میں کچھ سرپرستی کرے اور باہر سے انویسٹر آئیں جو یہاں پہ آ کے ہماری بھینسوں پہ وہ کام کریں، ان کے دودھ کو اس طرح انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ اس کو پیک کریں اور اس کو آگے سے سیل کرنے کے لیے، یا اسی طرح بریڈنگ کے حوالے سے، جیسے گایوں کے اندر آرٹیفیشیل انسیمینیشن ہے تو بھینسوں میں ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی آرٹیفیشیل انسیمینیشن میں. تو اسی لیے لوگ زیادہ تر سانڈ رکھے ہوئے ہیں، اسی سے کراسنگ کرواتے ہیں. تو کیا اس سلسلے میں حکومت کچھ کر سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے جیسے باہر کے ممالک میں گایوں پہ ریسرچ ہوئی ہے، اس پہ کام ہوا ہے، لیکن پتہ ہمارا کیا اپنے لوکل لیول پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ جو ہے نا ایک تو کوئی بھینس کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھو جی یہ میں نے جی فلانی نسلی بھینس لے آئی ہوں، یہ سانڈ لے آئی ہوں، اب میری 6 لاکھ کی چوٹی بنے گی. کچھ کوئی ریٹن ڈیٹا نہیں ہے، کوئی فکس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی جی؟ لائک 7-8 جنریشن بھینس کا پتہ ہو، بل کا پتہ ہو، ریکارڈ ہو، جیسے اٹالینس کرتے ہیں. پاکستان کی یہ باتیں ہیں نا صرف دادے کے پاس یہ بھینس تھی، اس نے اتنا دودھ کیا، پھر اس کی کٹی ہوئی ہے، یہ باتیں ہیں نا سکی صرف. سمجھ آئی؟ تو یہ جو ہے نا یہ صرف کیا کہتے ہیں اسے، یہ تکا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج عمر نذیر کا پتہ ہے اس کی فرسٹ ٹائمر ونر ہے، ابھی پتہ نہیں فرسٹ ٹائم آئی ہے سیکنڈ ٹائم آئی ہے نا، فرسٹ دیکھا ہوگا آپ نے میلے پہ. تو وہ ٹوڈی کی ہے ڈاٹر. ٹھیک ہے، ٹوڈی خود جو ہے نا ہائی ملکر ہے. سمجھ آئی؟ تو جو انہوں نے بل یوز کیا تھا نا، اس بل کی جو باقی جو ہے نا چوٹیاں وہ 12 سیری بنی ہیں، مگر جو عمر نذیر کی ہے وہ ونر ہوگی، یہ گھر کی بریڈ، اس لیے کہ ٹوڈی ہائی ملکر تھی. سمجھ آئی؟ تو ایک تو میں نے یہ بھی میرا یہ بھی ایکسپیرینس ہے کہ اگر جو بھینس لینی اچھی لو ہائی مل کر، پھر اس کو بریڈ کرو. سمجھ آئی؟ یہ جو ہے نا جی 8 سیری کا مجھ بننی ہے تو آپ بڑا بل لیا جی، اب بریڈ امپروو ہو جائے گی، وہ پتہ نہیں 30 سال لگ جائیں گے آپ کے. بیکاز یہ بھینسوں کی کوئی ریٹن پیڈیگری کوئی نہیں نا، یہ تو آپ اگری کرتے ہو نا. ٹھیک ہے، جو جی بالکل ایسے ہی. جیسے پیڈیگری بنتی ہے 7 جنریشن کی، کہیں ریٹن کوئی نہیں نا. ٹھیک ہے، تو کوئی پروون بھی کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ آئی؟ بیکاز یہ جو جی ہیں جینیٹکس یہ سارے مکس اپ ہے نا، پتہ نہیں کدھر کے آ رہے ہیں.
تو یہ کوئنسیڈنٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی بھینس گھر کی بن جاتی ہے بس. اور جو مارکیٹنگ آپ کہہ رہے تھے وہ تو دیکھو کوئی بھی بزنس, پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ جب بندہ بزنس شروع کرتے ہیں نا وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کمانی ہے پیسے بزنس شروع کر لو. ایسے نہیں بزنس بنتا. بزنس تو آپ پہلے کوئی سائڈ آپ کی جاب ہو, بزنس ہو, اور ایک آپ نیا پروجیکٹ کھول لیں, اس کو 3-4 سال میچیورٹی پہ آنے دیں نا, سمجھ آئی, تو پھر بزنس بنتا ہے نا. ہمارے ایسے کہتے ہیں یار کوئی کھانے کو نہیں ہے, ویلا بندہ 30 لاکھ آ گیا چلو انویسٹ کر لو بزنس میں. بزنس اس طرح نہیں بنتے ہیں, بزنس کو ٹائم دینا پڑتا ہے, ری انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی یہ بھینسوں کا بھی دودھ کام شروع کرے نا تو وہ کر سکتی ہیں, برانڈنگ کرو, مے بی 170 کا بیچو, 200 کا بیچو کلو, جو بھی ہے, مگر آپ کے پاس سائڈ لائن ہونی چاہیے, تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرو صحیح طرح. اس لیے جو ہے نا زیادہ تر چھوٹی چھوٹی بزنس پاکستان میں فیل ہو جاتی ہیں. انہوں نے گھر بھی چلانا ہوتا ہے, بزنس بھی چلانا ہوتا ہے, ایکسپینڈ بھی کرنا ہوتا ہے, شوق بھی پورے کرنے ہوتے ہیں, اس طرح نہیں کام ہوتے ہیں. آپ پاکستان میں ہماری جو یہ بھینس ہے اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فارمر ہیں یہ صحیح طرف جا رہے ہیں, یا آگے آنے والے 10, 15, 20 سال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے اسپیشلی پتہ کیا بھینسوں کے حوالے سے؟ جو میرا ہے نا, آئی تھنک پرسنلی کہ اگر یہ ہیٹ والا ایشو نہ ہوتا, جیسے فریز ان کو پرابلم بن جاتی ہے گائے کی, پتہ ہے گرمیوں میں تو کچھ گائے مر جاتی ہیں ان کو, یہ اگر یہ پرابلم نہ ہوتا تو میں بھی آج تک جو ہے نا گائے جو ہے نا وہ بھینسوں کو ٹیک اوور کر لیتی, سمجھ آئی, بیکاز زیادہ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں نا ان کو تو دودھ کی پتہ ہی نہیں ہے نا, بھینس کا کیسا دودھ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, جی پیور جی دودھ ان بالکل کو ایسے. ملتا ہی نہیں ہے نا, یا ہائی فیٹ والا ان کو دودھ نہیں ملتا. صرف یہ جو ہے نا یہ گائے کا یہ پرابلم رہتا ہے فریزن کا, یہ گرمی کرتی ہیں, اس لیے یہ جانور ہے نا یہ بھینسوں کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا ڈیری پروڈکٹس, بائی پروڈکٹس بھی تو چاہیے نا آپ کو, ہائی فیٹ چاہیے بھینسوں کے دودھ سے, یہ جو بیکری پروڈکٹس بنتے ہیں مٹھائی وغیرہ, برفی وغیرہ, اس لیے پھر یہ چل رہی جی ہے. بات وہی ہے کہ نمبرز گیم ہے, صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ آج بھی 200-300 بھینسیں رکھ لو آپ پروفٹ ہی پروفٹ کماؤ گے. اگر 10, 12, 20 بھینسیں رکھو گے کوئی پروفٹ نہیں ہے. بات تو نمبرز کی ہے نا. یہ میرا صحیح. اوپینین پرسنل لائف ساری گفتگو کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ انویسٹ کریں, اور بھینسوں کی جو تعداد ہے یا جانوروں کی تعداد اس کو زیادہ میکسیمم نمبر تک لے کر جائیں, تو پھر فائدہ ہے اس میں, ورنہ یہ جو ہے نا دیکھو, وہ. یار یہ تو ہر بزنس کا ایسے ہی ہے نا. آپ ایک کریانے کی شاپ کھول کے 2 پروڈکٹ پیچھے رکھ دو, اس دکان تو نہیں نا چلنی ہے, تو آپ زیادہ لائنیں ایڈ کرتے ہو نا جی, یہ میں نے جی 2-3 ہزار پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں, اب میرا بزنس چلے گا. اور دنیا میں اور بھی کافی کاروبار ہیں, یہ لازمی تو آپ فارمنگ ہی کرنی ہے, آپ کو نہیں اس چیز کی سمجھ ہے پیسہ اتنا انویسٹ کرنے کے لیے نہ کرو. آپ سٹاف نہیں ہو مینیج کر سکتے, آپ کے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے تو نہ کرو, بس سمپل. اصل یہ جو ملٹی پلائی کرتے ہیں نا یوٹیوب والے, بزنس پلان, جی تو اتنا پروفٹ, 10 جانوروں سے اتنا پروفٹ, یہ بندے کو مارتے ہیں, سمجھ آئی. جی جی, یوٹیوب پر تو ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار, اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا. مگر جو ریالٹی ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھو, آپ ایک نیوزی لینڈ سے آپ بزنس پلان پکڑتے ہو, اردو میں اس کو بول دیتے ہو یوٹیوب پہ. نیوزی لینڈ والا بزنس پلان اور ہے, ہمارا پاکستانی کا اور ہے, سمجھ آئی, اور امریکہ کا اور ہے. بالکل ہم ان لوگوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے نا, یہ ہے بات. ویسے اور ٹھیک ہے, میرے کچھ خیال میں کوئی بات اگر رہ گی تو مزید کرتے ہیں, یا سو اینڈ پہ یہی میں کہنا چاہوں گا, لوگ جس نے شوق کرنے نا اپنے پلے سے پیسے ڈال کے جانور پال لیے ہیں, تو وہ آپ 3-4 ہی رکھو, اچھے صاف ستھرے جانور رکھو, آپ کی اچھی گھر کی بریڈ بنے گی. سب کا یہی شوق ہوتا ہے کہ اچھی گھر کی بریڈ بنے. میں نے تو ایکسپیرینس کر لیا, یہ 20-25 والا یہ ٹینشن والا ہی کام ہے, سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب میرا فیوچر یہی پلان ہے کہ ہائی مل کر پیسے رکھوں گا. بلز میرے پاس گھر کے ہیں ویسے ہی اچھے ہیں, تو
بس اللہ اللہ خیر صلاح، میں بھی خوش، ملازم بھی خوش. اچھا ہے. چلیں ابھی تک جو آپ نے 3 فٹ رکھے ہوئے ہیں ان کا کچھ رزلٹ آپ کو ملا ہے؟ اس سے آگے کو کٹی جو آگے آپ سمجھیں گے جس میں آگے وہ کراس ہوئی ہو، اور اس کا کیا کچھ آپ کو رزلٹ دیکھا آپ نے؟ یہ جو ہیرو ہے نا، سوری نواب، اس کی تو سسٹرز ہیں آئی تھنک، ابھی ہے سوئی ہیں. جو ملنگی ہے اس کی تو ڈاٹرز بھی کئی ہوں گی، وہ تو بھائی عاشق کے پاس ہوتا تھا. یہ جو مراد ہے چودھری سوری رفیع شاہ کا، اس کی بھی سسٹر ہیں ان کے گھر نا. بٹ ڈاٹرز یہ خود ہی ینگ بولز ہیں، ان کی ڈاٹرز تو نہیں ہوگی آپ. ہاں مگر اچھی بھینس ہوگی تو بریڈ امپروو یا مینٹین رہے گی. ٹھیک ہے، یہ 8 سیری والی پہ آپ بے شک 20 سیری جو ہے نا بل کراس کروا دیں، آئی ڈونٹ نو، کچھ نہیں ہونا آئی تھنک. چلے ٹھیک ہے، میرے انشاءاللہ. خیال میں کافی ہے آپ کے لیے. ہاں انشاءاللہ پھر کسی روز کسی نئے چلے، ٹاپک کے ساتھ آپ بات نو گپ شپ پرابلم. کریں گے. ٹھیک بہت ہے بہت انشاءاللہ. شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ اوکے حافظ. اوکے.